عرب دنیا میں سب سے طویل حکمرانی کرنے والے عمان کے سلطان قبوس 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی موت پر عمان میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا۔ سلطان قبوس غیر شادی شدہ تھے اور ان کا کوئی وارث یا نامزد جانشین نہیں تھا۔ 1970 میں عمان کا تخت سنبھالنے والے سلطان قبوس 18 نومبر 1940 کو عمان کے شہر سلالہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1960 میں برطانوی شاہی ملٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور پھر مغربی جرمنی میں برطانوی فوج میں کچھ عرصہ تربیت حاصل کی۔ 1964 میں آبائی وطن واپس آئے اور یہاں انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اسلامی قانون اور عمانی تاریخ کے مطالعہ میں صرف کیا۔ سلطان قدوس کو ان کی بہترین سیاسی، اقتصادی، عسکری، سماجی اور ثقافتی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا اور بیشتر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ سلطان نے اپنے والد کو سن 1970 میں برطانوی تعاون سے بغیر کسی خونخوار بغاوت کے معزول کر دیا تھا، جس کے بعد تیل کی دولت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے عمان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ سلطان عمان میں اہم فیصلہ ساز شخصیت تھے، کیونکہ وہ بطور وزیر اعظم مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈر، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور وزیر برائے امور خارجہ کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ سلطان قبوس نے تقریباً 5 دہائیوں تک عمان کی سیاسی زندگی پر مکمل طور پر تسلط حاصل کیا۔ سلطان نے 29 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد سعد بن تیمور کا تختہ الٹا تھا، جو انتہائی قدامت پسند حکمران تھے۔ اقتدار کے سنبھالنے کے فوراً بعد ہی سلطان قبوس نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ ایک جدید حکومت قائم کریں اور تیل کی رقم کو ایک ایسے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کریں جہاں اس وقت صرف 10 کلومیٹر کی پکی سڑکیں اور 3 سکول موجود تھے۔ اپنی حکمرانی کے ابتدائی چند برسوں میں انہوں نے برطانوی اسپیشل فورسز کی مدد سے جنوبی صوبے دوفر میں ایک قبیلے کے ذریعے مارکس پیپلز ڈیموکریٹ ریپبلک یمن کی حمایت یافتہ شورش کو ختم کیا۔ انہوں نے خارجہ امور میں غیر جانبدارانہ راستہ اختیار کیا اور سن 2013 میں وہ امریکہ اور ایران کے مابین خفیہ مذاکرات میں آسانی پیدا کرنے میں کامیاب رہے، جس کے نتیجے میں 2 سال بعد تاریخی جوہری معاہدہ ہوا تھا۔ سلطان قبوس کو کرشماتی اور بصیرت والی شخصیت سمجھا جاتا تھا اور وہ خاصی مقبول تھے، لیکن وہ بھی ایک مطلق بادشاہ تھے۔ وہ کسی بھی طرح کی اختلاف رائے کو خاموش کر دیا کرتے تھے۔ سن 2011 میں عرب بہار کے دوران ان پر کچھ حد تک عدم اطمینان سامنے آیا تھا۔ ملک میں ان مظاہروں کے بعد سلطان قبوس نے متعدد دہرینہ خدمات انجام دینے والے وزراء کو بدعنوان سمجھا، مشاورتی کونسل کے اختیارات کو وسیع کیا اور سرکاری شعبے میں مزید ملازمتیں پیدا کرنے کا وعدہ کیا۔ عمان میں کوئی بڑی ہلچل نہیں ہوئی تھی، لیکن ہزاروں افراد بہتر اجرت، بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اور مزید ملازمتوں کے مطالبے کے لیے ملک بھر میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ سلطنت کے بنیادی قانون کے مطابق شاہی خاندان کی کونسل میں تقریباً 50 مردار کان شامل ہیں۔ خیالی کے ہونے کے 3 دن کے اندر ایک نیا سلطان منتخب کریں گے۔ اگر شاہی خاندان کسی نئے حکمران پر متفق نہیں ہوتا تو دفاعی کونسل کے ممبران، سپریم کورٹ، مشاورتی کونسل اور ریاستی کونسل کے صدر ایک مہر بند لفافہ کھولیں گے، جس میں سلطان قبوس نے خفیہ طور پر اپنی پسند کے تخت نشین کا کہا تھا اور اس شخص کو تخت نشین کر دیا جائے گا۔ مبینہ طور پر سلطان کے تخت کے اہم دعوے داروں میں 3 بھائی شامل ہیں، جو سلطان مرحوم کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ سلطان قبوس کو 2001 میں حکومت پاکستان کی جانب سے نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا تھا۔